ان کی فلم وہ ڈیڈ فلاپ ہو گئی. انہوں نے مجھے بھی منحوس کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دیا. حسن عسکری صاحب 3 فلمیں بنانے کے بعد ڈیڈ فلاپ ہوئے. غیرت نشان میں تو وہ بھی 0 پر تھے. ناصر تو تھا ہی 0 پوائنٹ پر. یہ تو مولدے کچھ لگنی تو پھر اتنے بہ جا ہونے تیرے مولا دا سر آ جاندہ. کہندی ہونے پتہ لگ جائے گا کہ میرے مولا دا سر آندا یا تیرے ویراں دے دھڑ آندے نے. تو میں نے کہا عسکری صاحب یہ تو وحشی جٹ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ فلم نہیں چلے گی کیونکہ وحشی جٹ لوگوں کو زبانیں یاد ہو گئی ہے. تو کہنے یار تو میں سمجھائیں گا کہ میں کی بنانا، تینوں تو ناصر دی بنانے والا میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر دی دی لیجنڈ آف ناصر دی شو میں السلام علیکم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی آرٹسٹ کی داستان سنانے کے بعد میں آپ کو اپنی کہانی بھی سناتا ہوں، جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مجھے کچھ بتانے کا موقع ملتا ہے. اور مقصد میرا ایک ہی ہوتا ہے کہ جب اپنی کہانی سناؤں تو مجھے اپنی اوقات یاد رہے اور آپ کو اپنی اوقات بھی یاد آ جائے. کیونکہ جو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. اپنی اوقات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. میرے پیارے صاحب معزز ناظرین، میں نے موضوع لیا تھا غرور کا، کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں غرور کا عمل دخل کہاں ہوا، کیا انجام ہوا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میرے استاد محترم حسن عسکری صاحب جن سے اچھا ڈائریکٹر میں پاکستان فلم انڈسٹری میں تو کیا میں ہندوستان میں کسی کو نہیں مانتا. اور میں ان کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ان کو وہ وسائل ملتے جو ہندوستان کے ڈائریکٹرز کو ملتے ہیں تو ہندوستان کی انڈسٹری سے بہتر انڈسٹری ہماری ہوتی اور حسن عسکری صاحب کی فلم ان سے کہیں گنا بہتر ہوتی. انہوں نے پہلے زندگی میں اپنی فلم کا آغاز کیا تھا جب ڈائریکٹر بنے تھے خون پسینہ فلم سے. خون پسینہ کے بارے میں ان کا یہی تھا کہ یہ سپرٹ ہوگی، لیکن وہ فلم سپرٹ نہ ہو سکی، لیکن وہ فیل بھی نہ ہوئی. فلم وہ کامیاب رہی، اس کو ہم بی کلاس کہتے ہیں. اس دور میں فلموں کی 3 کیٹیگریز تھیں. آج فلموں کی صرف 2 کیٹیگری ہے، یا ڈیڈ فلاپ یا سپرٹ. اس وقت 3 کیٹیگری سے بلکہ 4 بھی تھیں. اے کلاس یعنی سپرٹ، بی کلاس یعنی ہٹ، سی کلاس کہ نہ فیل اور نہ کامیاب، درمیانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈی کلاس میں جب آتی تھی تو فلم فیل گنی جاتی تھی. حسن عسکری صاحب نے جو فلم بنائی خون پسینہ، پہلی فلم وہ تھی بی کلاس. اس کے بعد انہوں نے دوسری فلم بنائی، اس فلم کا نام تھا سر دھڑ دی بازی. وہ فلم بھی بی کلاس گئی، لیکن ٹریڈ نے اور پروڈیوسر نے ایز اے ڈائریکٹر ان کو بہت اچھا پایا کہ ان کی ٹیکنگ، ان کا سٹائل اور ان کی ڈائریکشن بہت اچھی ہوتی تھی. لہٰذا ان کو بی کلاس فلم کے بعد بھی خون پسینے کے بعد فلم ملی سر دھڑ دی بازی. تو وہ فلم بھی جب بی کلاس گئی لیکن ڈائریکشن کی بہت اعلیٰ تھی. ان کو پھر ایک فلم مل گئی، اس فلم کا نام تھا غیرت نشان. خون پسینہ میں انہوں نے سلطان رائی کو لیا تھا، سر دھڑ دی بازی میں بھی انہوں نے سلطان رائی کو لیا تھا، غیرت نشان میں انہوں نے یوسف خان صاحب کو لیا. اس دوران ان کی میرے سے ملاقات ہوئی. وہ داستان میں الگ ہے، وہ سنا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا میری فلم ہٹ ہوئی تو میں فلم بناؤں گا اور تمہیں رائٹر لوں گا. ان کی فلم وہ ڈیڈ فلاپ ہو گئی. انہوں نے مجھے بھی منحوس کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دیا. پھر وہ لمبی داستان ہے کہ کیسے وہ میرے پاس آئے، وہ آپ کو پھر کسی دن سناؤں گا کسی اور موضوع کے حساب سے. وحشی جٹ فلم شروع ہو گئی. وحشی جٹ فلم جب شروع ہوئی تو اس کی ایک تکون تھی سلطان رائی، حسن عسکری، ناصر دی. سلطان رائی بشیرہ اور کے بعد بابل، بشیرہ اور ٹیکسی ڈرائیور، ان 3 فلموں کے بعد سلطان رائی کی، بشیرہ کے بعد جتنی فلمیں تھیں ڈیڈ فلاپ ہو رہی تھیں. اور سلطان رائی بھی ایک قسم کے زوال میں تھے اور ایک ہٹ فلم چاہتے تھے. حسن عسکری صاحب 3 فلمیں بنانے کے بعد ڈیڈ فلاپ ہوئے. غیرت نشان میں تو وہ بھی 0 پر تھے. ان کو بھی چاہیے تھے کہ ایک سپر ہٹ فلم ہو. ناصر تو تھا ہی 0 پوائنٹ پر، میری تو تھی پہلی فلم. اب میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، 3 فلاپ لوگ یا 3 0 پر کھڑے ہوئے لوگ جو تھے وہ دن رات وحشی جٹ کو بنانے میں لگے رہے. فلم بنی اور بیچ میں جھگڑے بھی ہوئے، کچھ اختلافات بھی میرے اور عسکری صاحب کے گانے پر. خاص طور پہ لاجک کے اگر حساب دیکھتے تو وہ ٹھیک تھے. وحشی جٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھی، جنہوں نے دیکھی ہے وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ آسیہ کا اور غزالہ کا جو ولنوں کی بہن ہوتی ہے، پھڈا لگ جاتا ہے، آڈا لگ جاتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں یہ تو مولدے کچھ لگنی تو پھر اتنے بہ جا ہونے تیرے مولا دا سر آ جاندہ. کہندی میں کہڑا ٹور چلنی ہے، وہ بہ جاندی. کہندی ہونے پتہ لگ جائے گا کہ میرے مولا دا سر آندا یا تیرے ویراں دے دھڑ آندے نے. یہ ڈائلاگ سی. اس کے بعد یہ ڈائلاگ ختم ہوتا ہے تو اتنے میں ولن آ جاتے ہیں.
ولن آتے ہیں تو پوچھتی ہے بڑے غرور ناک مولا دا سر لایا، وہ کہندا نہیں پہنا مولا دا سر نہیں لیا سکے. تو یہاں بڑک مارتی ہے آسیہ اور گانا گاتی ہے کہ تاڑیاں ہوشاں کیوں نہیں اڑیاں، میں سب کچھ سمجھ گیا، تینوں پی گیا رونا ہے، تے جیوے میرا ڈھول سجن جڑا سب تو سونا ہے. یہ گانا تھا وارث لدھیانوی صاحب مرحوم نے لکھا اور صفدر حسین مرحوم نے بنایا. حمید چودھری ڈانس ڈائریکٹر تھے، انہوں نے پکچرائز کیا اور آسیہ پر پکچرائز ہوئے. اب حسن کی صاحب اس گانے کے اس لیے خلاف تھے کہ یار اتنے بڑے ولن ہیں اور ایک لڑکی ان کے سامنے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، ان کو بےعزت کر رہی ہے اور وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، وہ تو اسے مار دیں گے. تو میں اسے کہتا تھا کہ حسن عسکری صاحب میرا ایز اے رائٹر اتنا تجربہ نہیں، لیکن ایز اے ویورز جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹر جب کسی سچویشن کو گھسیٹ کے ایک نقطے پر لے آتا ہے اور جب ہیرو سائڈ جو ہے وہ ایک دم اٹھتی ہے، سارے اٹھاتی ہے، تو لوگ بڑک مار دیتے ہیں. تو یہاں آسیہ جب گائے گی تو بڑک آئے گی. مہینہ بحث چلتی رہی. آخرکار جو اس کے پروڈیوسر تھے عظیم ملک صاحب، انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کچھ بھی یہ گانا ضرور ہوگا. اب حسن عسکری صاحب کی وہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ انکار کرتے، تو اس لیے وہ مان گئے کیونکہ اسی پروڈیوسر کی انہوں نے فلم بنائی تھی غیرت نشان جو ڈر فلاپ ہو چکی تھی. گانا پکچرائز ہو گیا اور وہی ہوا پہلے سامعین اور مسجد ناظرین. جب وہ گانا آیا آسیہ کی بڑک آ گئی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر بڑک ماری اور پورے فلم کے گانے کے دوران پوری گانے کے دوران بڑکے مارتے رہے. اینی ہاؤ یہ ضمنی بات تھی جو آپ کو سنا دی کہ میں اپنی رائٹر کے طور پر اپنے سکرپٹ کا محافظ رہا، عسکری صاحب اپنی ڈائریکشن کے محافظ رہے، رائے صاحب اپنی پرفارمنس کے محافظ رہے. فلم ریلیز ہوئی اور فلم ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوئی. اس نے پوری پاکستان فلم انڈسٹری کا ٹرینڈ ہی چینج کر دیا. اس وقت کا بدلا ہوا ٹرینڈ آج تک چل رہا ہے. اس کے بعد فلم طوفان آئی، میں رائٹر تھا، اس کی داستان پھر سناؤں گا، وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. پھر آخری میدان آئی، وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. اب عسکری صاحب نے ایک اور فلم شروع کی جس کے ڈسٹریبیوٹر جو تھے وہ چودھری محمد اسماعیل تھے، جن کی مشہور و معروف ایک فلم ہے سالہ صاحب. سنائی اسٹوڈیو تھا جو اب منصورہ بن چکا ہے، اس کے کمرے میں ہم سیکنڈ فلور پہ بیٹھے تھے، فرسٹ فلور پہ. تو میں گیا، میرے ساتھ اسسٹنٹ بھی تھا. تو عسکری صاحب نے مجھے بتایا یار فلم ملی ہے، تو مجھے 10,000 روپے ایڈوانس ملا. میرے خیال میں 20,000 روپے کی وہ فلم سائن تھی، کیونکہ 4,000 ویشی جٹ کا تھا اور 7,000 آخری میدان کا تھا. اور جو بیچ میں فلم بنی تھی طوفان، وہ عسکری صاحب کی ذاتی فلم تھی، اس کا کوئی پیسہ مجھے نہیں ملا تھا. تو اس کا جو ریٹ تھا میرے خیال میں 20,000 تھا. تو 10,000 ایڈوانس دے دیا، میں نے جیب میں ڈالی. میں بیٹھ کے اللہ یار ایک آئیڈیا جو بنانا، انہوں نے مجھے آئیڈیا سنایا. جب آئیڈیا سنایا میں سننے کے بعد میں نے کہا عسکری صاحب آپ نے وحشی جٹ بنائی، آپ نے طوفان بنائی، اس کے بعد طوفان کے بعد آخری میدان بنائی. وحشی جٹ سے طوفان الگ، طوفان سے آخری میدان الگ. اب آپ پھر سے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ جو کہانی آپ سنا رہے ہیں یہ تو وحشی جٹ کی کہانی ہے. اس میں افضال جو تھا وہ منع کرتا تھا ان کو دشمنی سے. بسوں کے اڈے پر وہ پارٹیاں دونوں تاریخ بھگتنے جاتی تھی اور افضال دیکھتا تھا کبوتر اس نے رکھے ہوئے تھے، امن کا وہ سمبل تھا. اس میں آپ نے بتا دیا کہ وہ ریلوے ٹریک پر قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے اور کانٹے بدلنے والا ہے. اور اب ریلوے اسٹیشن سے دونوں پارٹیاں دشمن دور چاہتی ہیں تو وہاں ان کو وہ سمجھاتا ہے. میں نے کہی صرف آپ نے لوکیشن بدلی ہے اور کچھ نہیں بدلا. پھر ایک میرا گاڑی تھا سکھ ٹائپ کریکٹر جو ضدی اور اکڑ تھا، وہ آپ نے سکھ بنا دیا اور اس کا نام رکھا برولا سکھ. وہ بارڈر پار سے آیا. وہ سلطان رئی کے جو مولے کے دوست تھے، وہ بسوں کے اڈے پر ان کا ایک ٹھکانہ تھا. آپ نے تیلی کا کولو بنا لیا اور وہاں ایک تیلی موچی اور یہ رکھ دی ان کے دوست. تو میں نے کہا اس کے صاحب یہ تو وحشی جٹ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ فلم نہیں چلے گی. کیونکہ وحشی جٹ لوگوں کو زبانیں یاد ہو گئی ہے، تو اگر فلم ریپیٹ کرنی ہو تو کوئی ایسی فلم کیا کرتے جو لوگوں کو بھول چکی ہو. اور نہیں تینوں نہیں پتا. میں کہا سر میں رائٹر ہوں، مینوں ہی تو پتا اس گل کا، ڈائریکشن کا تانوں پتا. یہ بات ان کو کھٹک گئی. کہنے یار تو مینوں سمجھائیں گا کہ میں کی بنانا، تینوں تو ناصر الدین بنانے والا میں ہوں. بس میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جس انداز میں انہوں نے یہ جملہ کہا، اس وقت ابھی راجو راکٹ کا وہ سلسلہ نہیں ہوا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا ہاں راجو راکٹ کا واقعہ ہو چکا تھا اور میں اپنے تکبر کی سزا بھگت چکا تھا اور میں بھی ایک اچھی فلم کی تلاش میں تھا. میں اٹھا، قلم بند کیا، پیسے وہاں ٹیبل پہ رکھے. میں نے کہا سر ساری زندگی آپ کی عزت کروں گا، ساری زندگی میرا ہر انٹرویو ہر بات آپ کی شروع ہوگی، ساری زندگی یہ مانوں گا کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی قدموں کے طفیل ہوں اور آپ ہی سے سیکھا. آپ ہی میرے استاد اس سلسلے اور میرے محسن بھی ہیں، میرے آپ فاؤنڈر بھی ہیں.
آپ میرے یوں سمجھ لیں کہ کولمبس ہیں، میں اگر امریکہ ہوں تو آپ میرے کولمبس ہیں جس نے دریافت کیا، لیکن میں آپ کے ساتھ آج کے بعد کام نہیں کروں گا۔ اور نے کہا چل ٹھیک ہے، میں چلا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں نے کیوں کیا اسے؟ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں نے ایک غرور کیا تھا، ایک بول بولا تھا، اس کی جو سزا تھی وہ 2 سال ہو گئے تھے۔ 77 میں ریلیز ہوئی تھی وہ فلم، میں 2 سال 79 کا یہ دور تھا، میں 2 سال ترستا رہا کہ کب کوئی فلم ہٹ ہوگی۔ تو میں نے دیکھا آج اس شخص کے اندر غرور بولا ہے، اس کی فلم نہیں چلے گی جو یہ بنائے گا۔ میرے پیارے سامعین، میں واپس گیا، مجھے فلم کا سکرپٹ مل گیا یونس ملک کے ساتھ، میں نے وہ فلم لکھنی شروع کر دی۔ انہوں نے میری جگہ میرے استاد کو بلا لیا، یہ جانتے تھے کہ میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں، حزی قادری صاحب کو۔ میں نے جو فلم لکھی وہ جب بنی شروع تو میرے ہیرو سلطان رائے صاحب نے ایک دن مجھے کہا کہ بات سنو، تم نے وہ آئیڈیا سنا ہوا ہے، اگر اس کا کوئی سیکوینس فلم ہوگا میں شوٹنگ چھوڑ کر چلے جاؤں گا اور فلم میں کام پھر نہیں کروں گا۔ میں نے کہا سر کوئی بات نہیں، نہ کوئی سیکوینس ہوگا نہ کوئی مکالمہ ہوگا۔ اور اس فلم کے مکالمے انہوں نے سنائے، اور میں برچھی مارا تے آندرا برچھی نہ لپٹ کے باہر آ جانیاں نے یہ وہ میں نے ایک شارٹ دیا تھا اس میں کہ وہ گنڈاسے سے آندرے نکالتا ہے بلنوں کی، تو اس میں ڈائلاگ بھی تھا، غزالہ کو کہتا ہے کہ میں تینوں اس واسطے چک کے لائے گا کہ تینوں لائے کے او آوے جنہیں میرے پیو دی آندرا کٹیاں سن اینیا اس آندروں کو بھی عسکری صاحب نے یوز کیا، انتریوں کو۔ فلمیں ریلیز ہوں گی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین۔ میری فلم جو تھی وہ مولا جٹ تھی، اور ان کی جو فلم تھی اس کا نام تھا جٹ دا کھڑاگ۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جٹ دا کھڑاگ جمعے کو لگی، ہفتے کو اترنے والی ہوگی۔ مولا جٹ جو کیسی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن مولا جٹ کے سپر ہٹ ہونے کے بعد بھی اور لوگوں کو یہ کہنا کہ مولا جٹ دا بھی صرف رائٹر بولتا ہے، تو یہ مکالمے اور یہ چیز جو تعریف تھی وہ میں نے جیسے آپ سے کہا، میں آپ نے پھر اوقات نہ بھولا۔ میں نے کہا میرے مالک یہ تیری عطا ہے، میں تیرا کتنا شکر ادا کروں اتنی کم ہے، مجھے اس خطا سے بچانا جو میں پہلے کر چکا ہوں۔ میرے سینے، میرے دل میں، میرے دماغ میں کبھی یہ بات نہ آئے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں نے کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناصر دی سلطان رائے نے سلطان رائے بنانا تو میں استغفار توبہ، سلطان رائے کو سلطان رائے بنانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ یہ الگ بات ہے کہ میں ان کے لیے لکھتا رہا، وہ ادا کرتے رہے، وہ میرے کردار کو بخوبی نبھاتے رہے، وہ سپر ہٹ رہے، میں بھی سپر ہٹ رہا۔ اگر وہ میری وجہ سے ہٹ تھے تو میں ان کی وجہ سے ہٹ تھا، یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے، نصیب مل جاتے ہیں۔ تو 96 تک جب تک وہ زندہ تھے، آخری فلم بھی وہ میری تھی سخی بادشاہ، وہ بھی سپر ہٹ رہے اللہ کی رحمت سے، اور میں آج تک سپر ہٹ ہوں صرف اس کی عطا سے، اپنی قابلیت سے نہیں، اس کی قدرت کی رحمت سے۔ تو میرے پیارے سامعین، غرور، تکبر اور یہ خیال کہ میں یوں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی کئی دفعہ کلام پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ اکڑ کر مت چلو، نہ تم اکڑ کر چلو گے تو زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کو جھکا سکتے ہو، بے بس ہے انسان۔ اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے مارشل ایڈمنسٹریٹر، بڑے بڑے پرائم منسٹر، بڑے سے بڑے لوگ جب مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی بے بسی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ محتاج ہو جاتے ہیں ایک نرس نے جس نے آ کے گولی کھلانی ہوتی ہے، محتاج ہو جاتے ہیں اس اولاد کے جن کے لیے وہ سب کچھ کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، محتاج ہو جاتے ہیں اس پیار کے جو پہلے لوگ ہر کوئی کرتا تھا جب وقت تھا، اور آج نہیں کرتے کیونکہ اس کے جانے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس وقت انسان کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ قیامت جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ماں بہن بیٹا بھائی کچھ نہیں۔ یہ پیار اس لیے دیا گیا کہ انسان پرورش کر سکے ایک دوسرے کی، ورنہ انسان ایک دوسرے کو کھا جاتا۔ تو قیامت جب ہوگی تو جیسے اللہ کہتا ہے ماں بیٹے سے بھاگے گی، ہائے ہائے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، سب بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، مجھے کوئی نیکی دے دو، میری بخشش ہو جائے۔ لیکن اس وقت کون ہوگا؟ صرف اللہ ہوگا۔ ہم جب یہاں سے جاتے تو اللہ کے پاس جاتے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کا اگر کوئی رشتہ اٹوٹ ہے جو شروع سے تھا اور آخر تک رہے گا، وہ اللہ کے ساتھ ہے، اس اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ ایک میرا جملہ یاد رکھے، دنیا کا کوئی بھی شخص
نہیں جانتا وہ کس نیکی کے بدلے بخشا جائے گا، کیونکہ آگے کیا ہوتا ہے موت کے بعد آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی ولی نے۔ جو روایات ہیں وہ ہمارے تک پہنچی ہیں، ان میں کتنی مصدقہ ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، کیا انجام ہوتا ہے، کس نیکی کے بدلے بخشا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر نیکی جب کرنے کا موقع ملے یہ سوچ کے کر لو کہ ہو سکتا ہے یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو، اور ہر گناہ جب کرنے لگو یہ سوچ کر چھوڑ دو کہ شاید اسی گناہ میں تم پکڑے جاؤ گے، تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ایک کوشش کیجئے، ایک اپنا جملہ اور سناتا ہوں کہ اگر حشر کے میدان میں آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا، اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ میرا ذاتی فتویٰ ہے۔ اللہ حافظ۔